أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ کہو اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، لہذا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے فرمانوں پر ایمان رکھتا ہے، اور پیروی کرو اس کی تاکہ ہدایت پاؤ۔ سورہ اعراف کی 158 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کے سامنے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ساری انسانیت کے لیے، موجودہ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی اس اللہ کی طرف سے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ اس میں پیغام عام ہے ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے، کہ سب کے سب ایمان لانا ہے۔ پچھلی آیت میں بات تفصیل کے ساتھ آ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیگر ساری دوسری مذہبی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تفصیلات بیان فرمائی تھی، اور اب یہاں پر یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ اب کوئی نبی میرے بعد آنے والا نہیں ہے، یہ کہہ دو قیامت تک میری ہی نبوت چلنے والی ہے، لہٰذا نجات کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ میرے اوپر ایمان لایا جائے، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پچھلی شریعتوں کے ماننے والے ہوں یا اور کوئی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہوں، چاہے ان کا دعویٰ یہ ہو کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں اور ان کے طریقہ کار بہت اچھا ہے، تو بھی ان کو میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہے نجات کے لیے۔ اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا اور ایسی ہی حالت میں مر جائے گا تو پھر وہ کافر کی موت مرے گا، اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، فرمایا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں۔ یعنی جس کی موت کفر کی حالت میں ہو جائے، پھر اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، سارے انسانوں کی، اور پھر اس کی عذاب میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، اس کی کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا جائے۔ اب اور کوئی مزید نبی آنے والی نہیں ہے قیامت تک، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، سب کو چاہیے، ان کے لیے ضروری ہے اگر وہ نجات چاہتے ہیں تو پھر ایمان لائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں۔ دین تو دین اسلامی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہرگز ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو اس میں اعلان کرا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ میرے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے تمہارے لیے ضروری ہے۔ یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ بھی اور اس نے بھی جو ہے ایمان لایا ہے میری ساری کتابوں پر، میرے فرمانوں پر، میرے کلمات پر۔ کلمات ہی سے مطلب جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، نہ صرف قرآن پر بلکہ دیگر کتابوں پر بھی۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور آیت کے آخری حصے میں فرما دیا گیا کہ تم پیروی کرو ان کی۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے،
صرف زبان سے تصدیق کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں اور سنتوں کو اپنانا ہوگا، ان کی اتباع کرنا ہوگا ہو بہو، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امت کو سکھلایا ہے، جیسا ہدایت دی ہے اس کے مطابق اتباع کرنا ضروری ہے ہدایت کے لیے۔ لعلکم تہتدون فرما دیا اس کے بعد، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے، تمہیں جنت کا راستہ دکھلا دیا جائے اور تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکو، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا اور اس کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ اس سے پچھلے کئی ایک رکوعوں سے قوم بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یہودی، ان کے تعلق سے ان کی کجروی اور ان کی گمراہیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، تو کہیں دل میں یہ بات نہ آئے کہ سب کے سب ایسے ہی تھے، سب کے سب ایسے نہیں تھے، ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ اچھے حضرات بھی ان میں موجود تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایتوں پر عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی، جیسا کہ ان کے پاس جو کتابیں موجود تھی تورات اور انجیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ان کو دی تھی اس کے مطابق انہوں نے نہ صرف عمل کیا بلکہ اسی کے مطابق فیصلے کیے، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بشارتیں اور خوشخبریاں سنائی گئی تھی اس کو سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، بعثت ہوئی آپ کی، تو آپ کے اوپر ایمان لائے اور پھر آپ کی اتباع کی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 4 پارے میں کیا، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون کہہ کر، یہی یہودیوں قوم بنی اسرائیل کے وہ گروہ کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 4 پارے میں کہ سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں سے، یعنی بعض ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھتا ہے رات اور دن اور سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس قدر عبادت گزار ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور نماز اور سجدے میں جو ہے مسلسل جو ہے لگے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دی کہ وہ سب کے سب ایسے نہیں ہیں، لیکن اس میں جو ہے زیادہ تر شرپسند ہی ہیں۔ حق پرستوں کا گروہ بہت ہی چھوٹا اور قلیل ہے۔ یہ گروہ حق و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی اور ان کے درمیان قضاء شرعی کے فرض جو ہے انجام دیتا رہتا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی کہ وہ لوگ جو ہے سب کے سب ایسے نہیں ہیں، اور تفسیر ابن کثیر اور ابن جریر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس میں یہ بتایا کہ قوم بنی اسرائیل کے جو 12 گروہ تھے اس میں سے ایک گروہ کے متعلق یہ بات ہے۔ وہ ایک گروہ کون تھا؟ وہ ایک گروہ بڑا اچھا اور نیک لوگوں پر مشتمل تھا۔ وہ لوگ اپنی دیگر گروہوں سے تنگ آ چکے تھے، وہ لوگوں کی گمراہیوں اور بدعمالیوں اور قتل انبیاء کی طرف سے بیزار تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم کو ان سے علیحدہ کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرق بعید دور مقام پر لے جا کر بسا دیا۔ وہ کون سا مقام ہے واللہ عالم نہیں معلوم، دنیا کے کوئی کونے میں ان کو بسا دیا گیا اور وہاں پر رہ کر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے ابن جریر اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جو یہ 12 گروہوں سے علیحدہ ہو کر الگ رہنے کی خواہش اللہ تعالیٰ سے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر کے رکھ دیا اور ان سے علیحدہ کر دیا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ان کے الگ الگ گروہ تشکیل دیے تھے، اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی طلب کیا تو ہم نے اس پر وحی کی کہ اپنا عصا چٹان پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔
اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاک چیزوں کو جو ہم نے تمہیں بخشی ہے، مگر انہوں نے ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ اس میں قوم بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان کے ہر بیٹے سے ایک ایک خاندان، ایک ایک قبیلہ بنا۔ ازباط یہاں پر لایا گیا ہے۔ ازباط سبط کی جمع ہے، بیٹا، پوتا یا قبیلے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اشرتا، اثنی عشرہ، 12 کا تذکرہ آیا ہے، 12 گروہ ان کے بنا دیے گئے تھے تاکہ ان کے اندر جو ہے یعنی کام کاج میں آسانی ہو، ان کے انتظامات میں آسانی ہو، کیونکہ بڑے بڑے خاندان تھے۔ اس میں انتظامیہ کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا تھا کہ ایک ایک گروہ کا ایک ایک سردار بنا دیا تھا۔ 12 گروہ، 12 گروہوں کی 12 سردار۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جو اس سے پہلے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں بھی آ چکا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جب میدان تہ سے گزر رہی تھی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا تھا کہ اس فلاں شہر میں جاؤ، وہاں جا کر اس کو فتح کر لو، لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پر 40 سال تک پھراتا رہا، اور اسی میدان میں وہ گھومتے رہے، اور اس میں وہاں پر ان کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے پورا کرتے رہے۔ جب ان کو پیاس لگی تو پانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کر کے ہمیں پانی کا انتظام کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تم اپنا عصا اس فلاں مخصوص پتھر پر مارو، اور پتھر پر مارنا تھا کہ 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر ایک گروہ اپنا اپنا مقام جان لیا کہ میرا کون سا مشرب ہے۔ تو اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ 12 چشمے جب پھوٹ نکلے، سب نے اپنا اپنا مقام پہچان لیا۔ فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى۔ اور پھر دیگر ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل فرمایا۔ ان کو دھوپ لگ رہی تھی تو دھوپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل کا سایہ ان کے اوپر کر دیا اس کھلے میدان میں، کیونکہ وہ میدان میں کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے سائے میں وہ پناہ لے سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا اور بادل کا سایہ ان کے اوپر دھوپ کے وقت میں کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور جب بھوک لگی تو اس کا بھی انتظام کر دیا، بھوک کو مٹانے کے لیے من و سلوہ بھیجا۔ من و سلوہ کیا چیز تھی؟ من کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک میٹھی سی چیز جو ہے نازل ہوتی تھی، شبنم کی طرح، آسمان سے جیسا شبنم کے قطرے ٹپکتے ہیں اسی طریقے سے وہ ٹپکتی تھی، اور گوند کی طرح نیچے آ کر جم جاتی تھی۔ اس کو اٹھا کر وہ روٹی کی طرح بناتے اور کھاتے، اور اس کے ساتھ سلوہ کہا۔ سلوہ کہتے ہیں بٹیر جیسا ایک پرندہ تھا، وہ جھنڈ کے جھنڈ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے قریب آ جاتے، اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو پکڑ کر اس کو کاٹ کر کھا لیتے اس کا گوشت۔ تو یہ دونوں چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کر دیا، بغیر کوئی محنت کے، مشقت کے، یہ ان کو دینے کا انتظام کیا تھا، لیکن اس کے لیے ان سے کہا گیا تھا کہ یہ پاک رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو روزانہ کا روزانہ کھا لینا اور استعمال کر لینا، اس کو بچا کر نہیں رکھنا، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں بھی نافرمانی کی۔ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور پھر انہوں نے اس کو اٹھا کر رکھا جو سڑ گل گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ناشکری کی اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ سورہ بقرہ پہلے پارے میں اور ایک بات بھی ان کے تعلق سے آئی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا بغیر کوئی محنت مشقت کے، ان کو مفت میں مل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کھا کھا کے بیزار ہو گئے ہیں، ہمیں اور کوئی دوسری چیزیں چاہیے، ساگ چاہیے، ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور کی دال چاہیے،
اور لہسن چاہیے. وَإِذْ قُلْتُمْ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا. ہم جو ہے اس پر نہیں صبر کر سکتے، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں جو ہے فلاں 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 چیزیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ یہاں سے نکلو، اس شہر میں جاؤ، جا کر بس جاؤ، وہاں پر جا کر تم کو محنت اور مشقت کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائے گی. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور حتہ کہتے جاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو ہم مزید نوازیں گے. جب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک بستی ہے قوم عمالقہ سے، تم کو لڑ کر وہاں پر اس کو حاصل کر لینا ہوگا اور ہم تم کو فتح یاب کریں گے، بس تم وہاں تک پہنچ جاؤ اور وہاں پر دروازوں میں اس کے اس طریقے سے داخل ہونا کہ حتتن کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا. تو اس کے بجائے انہوں نے کھیل تماشا بنایا اس کو اور دوسرے جملے کہنے لگے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی تھی کہ تم اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں بھی معاف فرما دیں گے اور تم کو وہ شہر عطا فرما دیں گے، نیک رویہ اختیار کرنے والوں کو ہم مزید نوازیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور بنا دیا. بالآخر ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. یعنی انہوں نے نافرمانی کی، حتہ کے بجائے ہنتتن کہنے لگے، جبکہ کہا گیا تھا کہ حتہ کا مطلب یہ تھا کہ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اپنی خطاؤں پر، بجائے اس کے اس کو بدل کر نون لگا دیا، اس میں اس کا مطلب تھا کہ گیہوں. تو یہ کھیل تماشا اور مذاق انہوں نے دین کا بنایا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دین کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے، اس کو مذاق بنانے کی چیز نہیں ہے. مذاق بنانے کی بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں، اس لیے دین کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرنا چاہیے، اور جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو دیا ہے اس میں سنجیدگی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہو. ورنہ قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب مذاق بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رجز ڈال دیا، ان کے ظلم کی پاداش میں ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ ہلاک کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.